آمین الہی آپ کی ذہنی دعائیں میرے مالک قبول فرمائے. الہی ہمارے بھائی بابا جی طاہر بادشاہ جی کے اللہ رزق عزت میں اضافہ فرمائے. ان کے خاندان کے مرحومین اور مرحومات کو میرے مالک حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ. الہی آمین. اور سب سے بڑی دعا کیجیے علی ضلع پر مولا کے ظہور میں میرا بالک الہی آمین. لمبی زحمت کا وقت ہے ہی نہیں. ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر اس نماز سال اجازت ہے کہ میں تھوڑی بات جی اس جگہ پہ موضوع کلیرہ میں میری پہلی حاضر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے قدم نہیں پتا اس علاقے میں مسل کتنی میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ علاقہ مسلمانوں کا ہے. لہذا سید ہونے کے ناطے بہت اچھا. سیدوں کے گھر میں مسلمان بھائیوں کو ایک ضروری اطلاع دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے. خدا مسلمان بہت اچھا. زد میں ٹائم ضائع نہ کرو. زندگی بڑی مختصر ہے. مجلس شیعوں کی نہیں ہے، نبی کے بیٹے کی. آپ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں تو مجلس میں بغیر اجازت کے آیا کرو. جی کچھ دوست کہتے ہیں جی اب ہم جب شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیسے ہیں؟ بھئی آپ اگر شیعہ نہیں بھی پھر بھی مجلسوں میں آیا کرو. مذہب آپ اپنا رکھیں. حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے. غیرت انسانی کا تقاضا. کیا بات کیا بات. میں بلا تفریق فرقہ اپیل اور گزارش کرنے کا عادی ہوں، اور میں حلفاً قسماً کہہ سکتا ہوں کہ میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے. آل محمد کی چوکھٹ نفرت کی تعلیم نہیں دیتی. لہٰذا میں سب مسلمانوں کو بھائی سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ مذہب آپ کا 10 ذی الحج کو بھی اپنا تھا، لیکن کسی بندے نے اس لیے قربانی نہ دی ہو کہ میرے ہمسائے شیعہ بھی قربانی دے رہے ہیں، میں کیوں دوں؟ ذرا زحمت فرمائیں. مجلس کا مقصد ایک پیغام ہے نا، لہذا میں دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ قدرت کا نظام ہے. ذی الحج سال کا 12واں چاند. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی بسم اللہ. میں نے کیا کہا ہے؟ ذی الحج سال کا. جی بسم اللہ. شکریہ، اجازت ہے جی بات کرتا ہوں. ذی الحج چاند جو ہے یہ سال کا 12واں چاند. جب یہ 12واں چاند ہے تو اصولاً اگلا 13واں ہونا چاہیے تھا. سارے اگر ذی الحج 12واں چاند ہے تو پھر اگلا چاند 13واں ہونا چاہیے، لیکن 13واں نہیں ہے، پہلا ہے. وہ چاند ہوتے ہی 12 ہے. لہذا میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں، آج جہاں بھی مہمان ہونے کے ناطے سید ہوں، اولاد رسول، بسم اللہ، مسلمانوں مذہب اپنے رکھو. کیا کہنے میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں. بندے سمجھتے ہیں کہ یہ
لوگوں کو شیعہ کرنے کے لیے مجلسیں کرتے ہیں. میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں اب ہمارا نئے بندے شیعہ کرتے ہیں پروگرام شاہ جی اسی اگلے سنبھال دے پھر نہیں سارے بندے دھیان نہیں دیتے. ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے اگر پرانا شیعہ پوچھتا پھرے کہ ولایت کی گواہی دینی ہے. یہ خوف ذہنوں سے نکال دو. یہ ڈر ختم کر لو کہ یہ ذاکر شیعہ علماء و ذاکری ہمارے بچوں کو شیعہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر. یہ خوف ختم کر دو. میں کوئی بیٹھ گیا ڈرائنگ روم میں نہیں بات کر رہا, کیمروں کے سامنے بات کر رہا. اور بابا طاہر شاہ جی یہ کیمرہ اتنا ظالم ہے کہ یہ ہم مولوی ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتے. میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بننا. لوگوں کو خود پتا چل جاتا بازو کس کا تھا, اعلان کس نے کیا, اور مبارکباد دینے والی لائن میں کون کون تھا. لہذا میں پھر کہہ رہا ہوں مسلمان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ قطعاً ہم آپ کو شیعہ نہیں کرنا چاہ رہے. آپ جس دین پہ ہیں اسی کے میں نے پہلے کہا ہے میں مائک پہ کہہ رہا ہوں, ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں, اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں, پبلک میں کہہ رہا ہوں, جس دین پہ ہو وہیں کہہ رہا ہوں. جنہیں مان رہے ہو انہیں ہی مانتے رہو, لیکن زندگی بڑی کم ہے, ضد میں ضائع نہ کرو. جنہیں مان رہے ہو انہیں مانتے رہو, لیکن اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو. کیا کہنے کیا کہنے کیا آپ جیے مالک آپ کی خیریت. ہمیں صرف بے شک مانے اللہ کی اس کائنات میں خدا کی قسم ترس آتا ہے ہمیں کچھ دوستوں پہ جو بات اس طرح کرتے ہیں کہ جی اہل سنت سیدی مرشدی یا نبی کرتے, شیعہ یا علی کرتے, اللہ والے تو بس ہم ہیں. آپ سن رہے ہیں میری بات؟ بہت شکریہ کہ اہل سنت جو ہیں وہ نبی کرتے, شیعہ علی کرتے, اللہ والے. بلکہ کئی جگہوں پہ شاید آپ کے شہروں میں جاتے آتے ہیں دیکھا ہو کہ بندے رکشوں کے پیچھے لکھوا کے پھرتے ہیں میرے لیے میرا اللہ. میں نے جگہ جگہ پہ کہا ہے کہ اگر رکشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا تو رکشے والا سواریوں کے پیچھے کھجل مقصد کچھ اور ہے, مقصد کچھ اور, پروگرام کچھ اور. میری پاکستانی قوم کے طلباء طالبات اسکول میں جا رہے ہوں, یونیورسٹی میں جا رہے ہوں, کالج میں جا رہے ہوں, مزدوری کرنے فیکٹری میں جا رہے ہوں, تو اس کی نظر پڑے میرے لیے میرا اللہ مجھے لکھا ہوتا قرآن تاکہ اس بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ کوئی نہیں.
بس اللہ یہ پلاننگ ہے. بندے چالاکیاں کرتے ہیں، فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے ہیں، تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں. کون اللہ میاں اور متھا کون آ. لیکن میرا خدا جانتا ہے کہ میں لفظ کیونکہ آغاز جنگ سے ہوا تھا اور ڈسٹرکٹ جنگ میں بات کر رہا ہوں. یا علی مدد کے مقابلے میں نعرہ بنا تھا یا اللہ مدد. نعرہ بنانے والوں کی نیت ٹھیک نہیں، مگر نہ اللہ علی کل شیء قدیر، مدد جہاں ہے اللہ کی. لیکن یہ نعرہ بنایا گیا تھا یا علی مدد کے مقابلے یا اللہ. لمبی بات نہ کروں، ٹائم محدود ہے. مولوی پہلے ہی بدنام ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کی کہانی اب میں یہ کم از کم کوشش کروں گا کہ آج جلدی اس کو تمام کر دو. نیت ٹھیک نہیں تھی. ایک بندہ کہنے لگا جی یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا نعرہ ہے، اب شیعہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا شیعوں نے کیا کرنا، ہم تو پہلے مشکل میں. یہ تو بالکل ویسے ہی ہے طاہر شاہ جی کے ایک آدمی کہے دوسرے سے کہ یار تو جنگل میں اکیلا ہو اور آگے سے خوفناک شیر آ جائے، پھر اس وقت تم کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، جو کرے گا شیر. اب یا اللہ مدد سے آگے کیا ہے؟ اللہ لا کل شیء قدیر ہے، اللہ لا عیب ہے، اللہ بے عیب ہے. لیکن مسلمانوں اگر تمہاری نیت ٹھیک ہوتی تو کمال ہو جاتا. یا اللہ مدد موسم کا نام ہے. اب جنگ والے مجھے بتاؤ پہلے جتنے بینر کہیں نظر آتے ہیں؟ نیت ٹھیک نہیں. ہم غریب لوگ تھے، مالک نے کرم کیا، یا اللہ مدد کا نعرہ یا علی مدد والوں کو اور مضبوط کر گئے. ہمارے عقیدے کو بابا سید بادشاہ ہمارے عقیدے کو مضبوط کر گئے کہ انہوں نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا، حالانکہ نام ان کے پاس اور بھی تھے. نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. سارے زحمت فرمائے. نام ان کے پاس اور بھی اور بھی تھے، لیکن ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ ان کا ڈائریکٹ یا اللہ مدد کہنا اس بات کی دلیل ہے یہ خود مان گئے ہیں کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ. آپ جیے میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے لوگ ہیں. لیکن آپ جو نئی نسل کے طلباء و طالبات کے ذہنوں میں بٹھا رہے ہو کہ میرے لیے بس میرا اللہ کافی ہے. میں غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا ہوں. میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. ہمیں دیکھنا صرف یہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اللہ نے ہمارے دور کے علماء واعظین سے کہا کہ کہہ دو اللہ کافی. اللہ نے حضور سے کہا قل حسبی اللہ. محمد آپ کہتے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی. محمد آپ کہتے کہ میرے لیے میرا محمد آپ کہتے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو کہتا. بہت شکریہ بہت شکریہ. ہاں اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. اور اگر اللہ تمہارے لیے واقعی کافی ہے پھر پورے دنوں کے مسلمان بنو اور جب آذان دینے لگو تو 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
4 دفعے اللہ اکبر کہہ کے آزان ختم کر دو، کیونکہ اللہ آزان کا مطلب اطلاع دینا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو چکا۔ آزان واجب نہیں ہے، لائٹ نہ ہو، بجلی نہ ہو، جنریٹر ٹھیک نہ ہو، پنڈ میں آزان نہ ہو، بندے لڑیاں پاندے پھر آج نماز تو چھٹی۔ جس پنڈ میں مسجد بھی نہیں ہوتی وہاں بھی نماز واجب، جہاں آزان نہیں ہوتی نماز وہاں بھی واجب۔ متوجہ ہیں آپ؟ 4 دفعے میری طرف دیکھیں، 4 دفعے کہیں اگر اللہ کافی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آزان ختم کر دو۔ میں اکیلے لطف لے رہا ہوں، 4 دفعے اللہ اکبر کہہ کے آزان ختم کر دو۔ ویسے بھی کچھ مسلمانوں کو لمبی آزانیں بارے میں کیا باریکیاں سمجھنے والا کچھ دوستوں کو لمبی آزانیں، اور ہو سکتا ہے جب آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے اذان ختم کریں گے تو ہے ممکن ہے امت کے پاس ویسے ہی ٹائم کم ہے، شاید مختصر آزان زیادہ چل جائے، لہذا جس بندے کو اپنے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا اسے بھی پتہ چل جائے نا یہ بندہ شیعہ ہے، اسے کہیں گے یار بحث نہیں ہے، بھلا شیعوں کی اذان قرآن میں ہے؟ یہ جو علی جل ولی اللہ والی اذان دیتے ہیں، اے ہم سے پوچھنے کی بجائے ہمارے حوصلے کو سلام کرو، جو کہتے ہو جی شیعہ قرآن سے اذان ثابت کریں، کبھی ہم نے بھی کسی کو کہا ہے تمہاری اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو کوئی بندہ کبھی بھرے مجمع میں سے کوئی بندہ ثابت کر دے کہ کبھی ہم نے کسی مسلک کے کسی دوست کو کہا کہ آپ اپنی اذان قرآن سے، ہم نے نہیں کہا، اور میں مجلس میں بیٹھ کے بالکل کھلے لفظ میں کہہ رہا ہوں ہم نے پوچھا بھی نہیں، ہم نے پوچھنا بھی نہیں، کیونکہ ہم مسلمان بھائیوں کو اپنا جینین بھائی سمجھتے ہیں۔ ضیاء الحق کے دور میں جب ہم شیعہ کافر ہوتے تھے نا، یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے، پھر پرویز مشرف کے دور میں نہ ہمیں کلمہ پڑھایا گیا، ملت مسلمہ کے جید علماء نے لکھ دیا شیعہ مسلمان ہے، میں تلخی والی بات نہیں کر رہا، کبھی ہم نے پوچھے کہ آپ اپنی اذان قرآن سے ثابت کریں، کیا خوبصورت ماحول ہے، روحانیت ہے، بات کی باریکیوں کو آپ سمجھتے ہیں اور قدر کرتے ہیں۔ ہم نے مسلمانوں سے اذان کا پوچھا بھی نہیں، پوچھنا بھی نہیں، کیونکہ ہم مسلمانوں تمہیں بھائی سمجھتے ہیں، اور جو بھائی سادہ ہوتے ہیں نا، سادہ بھائی، پیر صاحب سادہ بھائی زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ سادگی والی یہ خیر نہیں ہو گئی کہ 1947 میں پاکستان بنا تھا، یہ بھائی ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا شام والی۔ آپ کا شکریہ، بابا جی کیا بات ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ یہ باتیں کہیں نہ کہیں کام آ جاتی ہیں، لہذا سن لیا کرو، ٹائم محدود ہے، پھر کبھی زندگی رہی تو باتیں ہو سکتی ہیں۔ بڑا مجھے ماشاءاللہ ماحول اچھا پسند آیا، مالک شاہ جی کہ رزق بچوں میں اضافہ کرے، بات قریب ہو کے
میری سن لیں کہ اگر اللہ کافی ہے پھر کلمہ بھی اللہ تک رہنے دو. لا الہ بس کلمہ ختم کر دو. لیکن جب تک حسین کے نانے کا نام نہ آئے اسلام کنفرم نہیں ہوتا. اللہ بہت بڑی طاقت ہے, سب سے بڑی طاقت, بے شک, لیکن حسین کے نانے کا نام مجبوری ہے تیری. اللہ کافی ہے کہنے کی حد تک کہتے ہیں, آسان میں اللہ تک نہیں رہتے, کلمے میں اللہ تک نہیں رہتے. اب آئیے نماز میں, یہ نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے. کیا کہنا, بہت شکریہ. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ نماز اللہ کی ذاتی عبادت. ہر مسلک کی نیت یہی ہے, پڑھتا ہوں 2 رکعت 4 جو بھی ہے, واجب قربتاً علم. تو نماز میں تو اللہ تک رہنا چاہیے کیونکہ اللہ کافی ہے. لیکن الحمد شروع کرتے ہیں, پڑھتے پڑھتے جا کے کیا کہتے ہیں, اہدنا الصراط, پلیز اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. میں سرکاری ترجمہ کر رہا ہوں. جو بھائی کرتے ہیں ترجمہ میں وہی کر رہا ہوں. مسئلہ کہ جعفریہ میں ترجمہ یہ نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم کا مسئلہ کہ جعفریہ میں ترجمہ ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پہ قائم فرما. ابھی 1 منٹ مجھے دے دیں. میں گاڑی سے اترا, بابا جی کے کمرے میں بیٹھا, راستے میں ایک مومن مجھ سے مل کے کہتے ہیں, شاہ جی آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ماتمی بیٹا دے. میں کہوں گا آمین. اگلے سال 26 ذی الحج کو میں پھر آؤں, مثال دے رہا ہوں, دعوت نہیں لے رہے آپ. جی بسم بھائی کہہ رہے جی آپ نے اگلے سال آنا ہے, اگلے سال پھر اس مجلس 26 ذی الحج والی میں. اور وہی مومن مجھے کہ شاہ جی آپ نے پچھلے سال دعا کی تھی. میں مثال دے رہا ہوں, میری عینیاں قبول نہیں ہوں. وہ کہے کہ شاہ جی آپ نے دعا کی تھی نا میرے بیٹے کی, اللہ نے مجھے بیٹا دے دی ہے, اور میں پھر کہوں آمین. وہ کہے گا شاہ جی آمین تب تک کہتے ہیں جب تک دعا پوری نہ ہو. اب پورے ملک کی مسجدوں کا سروے کر لو, اگر ولضالین کے بعد آمین کی آواز آئے سمجھ لینا ابھی تک دعا پوری نہیں ہوئی. جب دعا پوری ہو جائے پھر الحمدللہ کہا جائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اگر اللہ کافی ہے تو نماز اللہ کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد, کیونکہ بانی شریعت کا فرمان, رسول اللہ کی حدیث ہے, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. حضور فرماتے ہیں نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. الحمد پڑھنا لازمی ہے. الحمد کا بھی کمال فلسفہ ہے. الحمد کے بہت سارے نام ہیں. سورہ الحمد, سورہ فاتحہ بھی, ایک نام اس کا سبا مسانی ہے. سبا مسانی لمبی بات ہو جائے گی. سبا 7 کو کہتے ہیں, مسانی اسے کہتے ہیں جو دہرایا جائے. الحمد کو سبا مسانی اس لیے کہا گیا کہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ 7 آیتیں ہیں جو 2 دفعہ اتاری گئی. یہ مکے میں بھی اتری ہے, یہ مدینے میں بھی اتری. باقی صورتیں ایک جگہ پہ اترتی رہی. یہ 2 جگہوں پہ کیوں اتری ہیں؟ کیونکہ آیتیں 7 تھی, ایک دفعہ اترتی تو آیتیں 7 ہی رہنی تھی. 2 دفعہ اتار کے اللہ نے کہا 14 مکمل کرو. آپ جیے, بہت شکریہ.
مہربانی صاحب، بس بالکل تمام ہو گیا. اب اس مقام پہ میری دوستانہ ماحول میں اپیل ہے، آپ اپنے عقیدے کو جو اٹھائے پھر رہے ہیں، ہم اپنی مرضی آپ پہ مسلط نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمیں صرف اتنا بتایا جائے، صرف اتنا بتا دو کہ آپ نماز میں اللہ تک رہیں، لیکن اللہ تک نہیں رہتے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین. بسم اللہ جی، بسم اللہ. اچھا ہے، ہماری ذاکری دنیا کا بہت بہت بڑا نام بابا جی سرکار، آپ کے علاقے کی پوری دنیا میں پہچان ہے. بابا درغام شاہ صاحب، آپ کا نام کیا؟ سوری، صابر حسین. اعلان تو صابر کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں آج تو صابر بنتا ہے یا نہیں. صابر حسین نے طاہر شاہ جی اعلان کرنے، لیکن زرغام شاہ جی کا اعلان میں کر میرے بعد مخدوم سید زرغام عباس پڑھے. مجمع بھی سوچے گا کہ یار مولانا تقوی صاحب پڑھ رہے تھے، ریاض رضوی صاحب آئے. تقوی صاحب نے تو رضوی صاحب کا اعلان نہیں کیا، اس سے پہلے منتظر پڑھ رہا تھا، منتظر نے بھی اپنے بعد میں آنے والے کا اعلان نہیں کیا. یہ ریاض رضوی اپنی تقریر روک کے زرغام شاہ جی کا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ میرے بہت محسن ہیں، میرے محترم ہیں، میں ان پہ احسان نہیں کر رہا. مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. آپ صابر جی، آپ زندہ و سلامت رہے. لہٰذا بڑی جلدی مجھے بات کرنی ہے. اب میں جو اپیل کر رہا تھا، جو میں زحمت دے رہا تھا کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے، ویسے عقیدہ کیا ہے کہ جی ہمارے لیے اللہ کافی، اور مصلی پہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت. اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیرے انعام نہ ہو. آپ کہہ رہے تھے ہمیں اللہ کافی ہے، اب اللہ کی عبادت میں اللہ سے کہہ رہے ہو کہ راستہ ان لوگوں کا دکھا. بھائی اپنے دانشور پروفیسروں سے اتنا ہی پوچھ لو، زندگی 4 دن کی ہے، یہ نعمتوں والا قبیلہ کون سا ہے؟ مہربانی جی، مہربانی صرف اتنا سوچ لو، یہ نعمتوں والے لوگ کون ہیں؟ کسی مسلک کی گرامر میں یہ ترجمہ نہیں ہے کہ راستہ دولت والوں کا دکھا. صراط الذین انعمت علیہم کا ترجمہ دولت والے نہیں. پھر کیوں جان کھاتے ہو یونیورسٹیوں میں میری قوم کے بچوں کی کہ جی فلاں بندے نے اللہ کی راہ میں اپنی ہر شے قربان کر دی، فلاں بندے نے 7 خوں دے دیتے، فلاں بندے نے اتنے ایکڑ اللہ کی راہ میں. جو کچھ سناتے ہو نا، یہ دولت ہے، راستہ دولت والوں کا نہیں. آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا. راستہ دولت والوں کا نہیں، راستہ نعمت والوں کا ہے. دولت اور نعمت میں فرق ہے. دولت کے سہارے، دولت اور نعمت کا فرق بتا رہا ہوں. دولت کے سہارے ستاروں تک جا تو سکتے ہو، لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا کے آپ جی صراط الذین. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کوئی شیعہ اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں ہے. اب میری تائید کرو یار، کیونکہ یہ بہت بہت بڑی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. میں اپنی قوم کے ذاکرین اور علماء سے بھی کہوں گا کہ خدا را ڈھکی چھپی بات نہ کیا کرو. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. علی ولی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ اللہ ہے، علی علی ہے. ولایت کے پلیٹ فارم پہ رہو. ولایت کا پلیٹ فارم ہماری پہچان ہے. بالکل بہت جلدی میں گفتگو مجھے کلوز کرنے اپیل کر رہا ہوں.
اللہ کی وحدانیت کا منکر اسنا عشری شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہماری توحید وہ بھی نہیں ہے جو جناب سناتے ہیں قیامت کے دن ایک سنہری کرسی ہوگی، اس پہ اللہ بیٹھے گا. اللہ کا وزن اتنا ہوگا کہ کرسی کی آوازیں میدان حشر میں سنی جائیں. اب اپنی بات پہ قائم رہنا. حشر میں جو بھی کرسی پہ بیٹھا پھر اسے اللہ ماننا پڑے گا. کہاں جاؤ گے یار؟ توحید پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے، بے شک ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، بے شک ہمارے گھروں میں بھی 30 پاروں والا ہی قرآن ہے. تائید کر دو یار. بے شک بڑی جلدی بس کلوز کر رہا ہوں. وحدانیت خدا پہ ایمان، ختم نبوت پہ ایمان. وقت ہوتا تو میں ایک ایک لفظ کی وضاحت کرتا لیکن وقت نہیں. قرآن پہ ایمان. پھر یہ شیعوں کے خلاف یہ نفرتیں بچوں کے ذہن میں کیوں بٹھاتے ہو؟ رولا کیا ہے یار؟ آپ بھی دھیان دیں، آپ شہباز شریف بنے بیٹھے. بہت شکریہ. بڑی جلدی بات کرنا. اللہ کی وحدانیت پہ ایمان، رسول اللہ کی رسالت پہ ایمان، ختم نبوت پہ ایمان. رولا صرف صحابہ کرام کہنا، صرف صحابہ کرام. میں سید ہو کے حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں جننے جوگے ہیں انہاں نوں بھی مننے. اور یہ بات، یہ کوئی میں نے خطیبانہ جملہ نہیں کہا. اوے ہمارے جتنی عزت صحابہ کی کر بھی کوئی نہیں سکا. ہاں جو سچ ہے میں وہ بتا رہا ہوں. سچ یہ ہے، ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے، ہم نے صحابہ کے نام پہ دکانداریاں نہیں چمکائی. لیکن جہاں تک صحابہ کی عزت کا تعلق ہے نا، شیعہ قوم جتنی عزت صحابیوں کی تیرے ملک میں کر بھی کوئی نہیں سکا. میں دلیل دے رہا ہوں، میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بول رہا ہوں. میں سید ریاض حسین رضوی اپنے حرفوں فکروں کا ذمہ دار بن کے کہہ رہا ہوں کہ جتنی عزت صحابہ پیغمبر کی شیعوں نے کی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. آپ جیے سچ، آپ زندہ و سلامت. بہت شکریہ. وقت بالکل تمام ہو گیا. میری ملت مسلمہ سے اپیل ہے، کبھی اس فکرے پہ غور کرنا. شیعہ مرنا قبول کر لے گا، یزید کو رضی اللہ نہیں کہے. کبھی بھائی بن کے ہم سے پوچھو یار، سارا سال ہم تیرے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی چھوٹا بھائی ہمیں سمجھ لے اور کبھی پیار سے پوچھو کہ یار تم شیعہ واقعی یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ پیر فرغام شاہ جی، بابا طاہر شاہ جی، بات کافی ساری باریک ہے، وضاحت میں کر نہیں سکوں گا. ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. بالکل مجھے کلوزلی بات کرنی ہے کہ خدا دا نام لے آجے، سمجھ لے آجے. ضروری نہیں تو آڑے مولوی کے پرچہ ہی ہو گئے تھے پھر ہی تو آگے سمجھ. اب مسلمانوں کبھی ہم سے پوچھو کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے، ہم تمہیں جواب دیں تاکہ صحابہ کی وہ جو نفرت والا الزام ہم پہ ہے نا وہ الزام ختم ہوتا. پھر طاہر عباسی آپ کا یہ نگر آباد رہے. بات میں پھر کہہ رہا ہوں، بات اتنی گہری میں کرنے لگا، ہو سکتا ہے مجمع میں سے 10 بندے سمجھے، 50 سمجھے، یہ بھی ممکن ہے سارا مجمع سمجھ لیں.
لیکن بات گہری ہے. ہاں سارے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن جی میں سمجھ رہا ہوں, میں مطمئن ہوں. میں کو وزیرستان میں تقریر کر رہا ہوں کہ آپ کلیرے میں بیٹھ کے بات ماشاءاللہ کرم ہے سائیوں کا آپ پہ, لیکن بات گہری ہے نا, بات گہری ہے. میں ابھی تک کوشش میں ہوں کہ اسے آسان لیکن کر نہیں سکتا. اور کبھی بھائی بن کے ہم سے پوچھو کہ شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے, میں بتا رہا ہوں ہم اس لیے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے, ہمارا اندر اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. میں نے پہلے کہا تھا آپ جیے ہاں میں نے پہلے کہا تھا اے ممکن ہے سارا مجمع سمجھ لے, اور جس ملک میں جو اسلامی مولوی اسلامی مسجد میں مسلمانوں میں بیٹھ کے صحابی رسول حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہے, وہی مولوی انہی مسلمانوں میں یزید کو بھی رضی اللہ کہہ دے. سیدوں کے مشورہ دے رہا ہوں, اور شیعوں کی دشمنی میں پاگل نہ بنو. یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو.